الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام خطیب اسلام حضرت العلام حافظ محمد اصغر چیمہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، خطیب اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ غلام حسین صاحب زید مجدہ، خطیب اسلام حضرت علامہ قاری پیر محمد مشتاق قادری صاحب، محترم المقام حضرت مولانا قاری امتیاز احمد صاحب، مجاہد ملت حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ مقصود احمد صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ محمد اسلم صدیقی صاحب، اور خطیب اسلام حضرت علامہ محمد اقبال مصطفی صاحب، زینت القراء حضرت مولانا قاری غلام مرتضی چشتی صاحب، اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان میلاد النبی کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز محترم ظہیر صاحب اور محترم المقام جناب عبد الرحمن صاحب اور محترم قاری خاور صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ اے میرے امتیوں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں کہ آج تک آپ کی زبان اقدس سے اس جنت کا ذکر سنا جو اعمال اچھے ہوئے تو مرنے کے بعد نصیب ہوگی، لیکن آج آپ ایسی جنت کا ذکر فرما رہے ہیں جس کا تعلق اسی دنیا کے ساتھ، تو وہ جنت کہاں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر، وہ محفلیں جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں، اور یہ دوہری جنت ہے جو کہ اللہ کا گھر بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ کی مجلس بھی ہے۔ تو جنت در جنت میں بیٹھے ہیں کہ جنت میں جنت بنا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ توجہ طلب بات ہے کہ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی خوراک لے لیا کرو، تو وہ کون سی خوراک ہے جس کا سرکار نے ان مجلسوں کے حوالے سے ذکر کیا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح ہمارا یہ جسم ہے فزیکل باڈی، یہ جو ڈھانچہ ہے یہ سٹرکچر، جس طرح اس کی خوراک ہے اسی طرح اس کے اندر جو روح ہے اس کی بھی خوراک ہے۔ جس طرح اس جسم کو پیاس لگتی ہے اسی طرح روح کو بھی پیاس لگتی ہے، جس طرح اس جسم کو بھوک لگتی ہے اس روح کو بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح وہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور جس طرح جسم بیمار ہو تو اس کے لیے کلینک ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح روحیں بیمار ہوں تو ان کے لیے بھی کلینکس ہیں اور ڈاکٹرز ہیں۔ یہ چونکہ دور میٹیریلسٹک ہے، مادہ کا دور ہے، تو جسم پہ تو بڑی محنت ہو رہی ہے اور جسم پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، پالنے کے لیے، مگر ہم بھول گئے کہ اس کے اندر ایک اور شے بھی ہے جس کی خوراک کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، جو پیاسی بھی ہے اور بھوکی بھی، اور ہماری میجارٹی اکثریت یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ اس جسم کے اندر ایک اور شے بھی ہے کہ اس سے بڑھ کر جس کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو باڈی بنائی، یہ جو جسم بنایا، یہ 4 چیزوں سے مرکب جنہیں 4 عناصر کہتے ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، تو ان سے جسم بنا، اور روح اللہ نے اوپر سے بھیجی ہے، وہ عالم امر سے آئی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمایا میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر سے آئی۔ تو اس جسم کے اندر روح ہے، اور جسم ایک پنجرے کی طرح ہے، اور روح ایک پرندے کی طرح ہے جو اس جسم کے پنجرے میں قید کر دی گئی۔ اب یہ اللہ رب العزت کا نظام دیکھیے کہ جسم بنا آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے،
تو جن چیزوں سے جسم بنا وہ نیچے سے لی گئیں اور روح بھیجی گئی اوپر سے، وہ عالم امر سے آئی، اللہ کا امر ہے۔ اب قدرت کا سسٹم دیکھیے کہ جن چیزوں سے جسم بنا وہ چونکہ نیچے سے لی گئیں تو جسم کی خوراک بھی نیچے رکھ دی۔ اب جسم جن چیزوں سے پلتا ہے وہ ہر شے نیچے ہے، چونکہ یہ ان چیزوں سے بنا جو نیچے سے لی گئیں، اور روح چونکہ اوپر سے آئی ہے تو اس لیے میرے رب نے روح کی خوراک بھی اوپر سے بھیجی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ روح آئی ہے اوپر سے تو اس کی خوراک بھی اوپر سے بھیجی۔ کیا؟ قرآن بھی اوپر سے آیا اور محمد مصطفیٰ بھی اوپر سے تشریف لائے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، میں آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور۔ تو قرآن بھی رب کی طرف سے آیا اور امام الانبیاء بھی رب کی طرف سے تشریف لائے۔ یہ بھی من اللہ ہے اور وہ بھی من اللہ، یہ بھی نور ہے اور وہ بھی نور، سرکار بھی نور ہے اور قرآن بھی نور۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن اگر امام الانبیاء نور ہیں تو ان کی زلفیں کالی کیوں ہیں؟ کیا نور کالا ہوتا ہے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر امام الانبیاء نور ہیں تو سرکار کی زلفیں کالی کیوں ہیں؟ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن نور ہے تو اس کی سطریں کالی کیوں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اگر قرآن نور ہے تو اس کی سطریں کالی کیوں ہیں؟ پھر اس کا بھی انکار کر دو کہ قرآن بھی نور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا قانون بنا دیا، ایسا ضابطہ ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جب تک دو نور نہ ہو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، دو نور ہونے ضروری ہیں کسی شے کو تکنے کے لیے۔ ایک آنکھ کا نور جو داخلی نور ہے، اور ایک باہر سورج کا نور یا ٹیوبوں کا نور یا بلبوں کا نور۔ ایک وہ نور ہے نا، اور ایک آنکھ کا نور۔ اب اگر باہر کا نور ہو، بلبوں کا نور ہو، ٹیوبوں کا ہو، سورج کا، تو یہ نور کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اگر ٹیوبوں کا نور نہ ہو اور سورج کا نور نہ ہو تو یہ نور کام نہیں دیتا، اور اگر ٹیوبوں اور سورج کا نور ہو مگر یہ نور نہ ہو تو پھر وہ نور بھی کام نہیں دیتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کسی حقیقت کو جاننے کے لیے دو نوروں کی ضرورت ہے، داخلی بھی ہو اور خارجی بھی ہو، باہر بھی ہو اور اندر بھی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں دو نور دیے، قرآن اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی دیا اور امام الانبیاء بھی عطا کیے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں دامن قرآن ہے مگر دامن مصطفیٰ نہیں ہے۔ بہت سے مدرسے ہیں، بہت سے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، اور لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں ان سے کہ جی وہ قرآن بہت اچھا پڑھاتے ہیں، ان کے قاری بہت بہترین ہیں اور بڑے قابل اور ماہر ہوتے ہیں، مگر امام الانبیاء کے غلاموں، ان کے ہاتھ میں دامن قرآن ہے، دامن مصطفیٰ نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ ایک فرقہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں دامن قرآن ہے، دامن مصطفیٰ نہیں۔ دوسرا فرقہ وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن ہی نہیں،
جس کے پاس قرآن ہی نہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن نقلی ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ قرآن نقلی ہے. یہی سبب ہے کہ پاکستان میں ان کے بچوں کے حفظ کے لیے کوئی قرآن کا مدرسہ نہیں ہے. یہ توجہ طلب بات. آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں نا، سنی بھولے بالے لوگ. جو قوم آدھی آدھی رات تک ٹپے سنتی رہے، سرتال پہ مست ہوتی رہے، اس نے پھر سیکھنا کیا ہے؟ کچھ احمق ہیں جن کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں دامن مصطفیٰ ہے، مگر ان کے پاس قرآن ہی نہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس قرآن ہے مگر دامن مصطفیٰ نہیں. اور ان کے مدرسوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بچے مدرسوں سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں اور ایمان سے فارغ پہلے ہی ہو جاتے ہیں. ایمان سے فارغ پہلے کر دیے جاتے ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت یاد رکھنا. اس سے پتہ چل رہا ہے نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں. من مانی تعویلیں کر کے یہ آیت یاد رکھنا، یہ رٹے لگوائے جاتے ہیں. یاد رکھنا یہ بتا رہی ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یعنی قرآن پڑھایا جاتا ہے تو قرآن والے پر انگلی اٹھانا بھی سکھایا جاتا ہے. قرآن پڑھایا جاتا ہے تو قرآن والے کے عیب بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں کر سکتے تھے، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے اہل سنت کے مدرسوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں آنے والے بچوں کے دماغ میں قرآن بعد میں اترتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ پہلے اتار دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے مدارس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ قرآن بچوں کے دل دماغ میں بعد میں اترتا، دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ پہلے بسا دیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ غریبی ضرور ہے ہمارے مدرسوں میں، اس لیے کہ پیسہ ہمارا قوالوں پہ لگ گیا، محافل نعت پہ لگ گیا، فلمی گانوں کی طرز پہ ساری ساری رات نعتیں سنتے ہیں، پیسے مارتے رہتے ہیں. مدرسے کے لیے 100 روپیہ دیتے ہوئے بھی جان نکلنے لگتی ہے. یہاں ہزاروں مارنے والے اور جن کا حق تھا انہیں تم نے دیے نہیں. یہ قرآن والوں کا حق تھا کہ تیری دولت مدرسوں پہ خرچ ہوتی. اور یہ یاد رکھو امام الانبیاء کے غلاموں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو مدارس سے بچے فارغ ہوتے ہیں تو ایک تقریب رکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ دستار فضیلت کا جلسہ ہو رہا ہے. بچیوں کے مدرسے میں ہو، جو بچیاں قرآن پڑھ کے یا سند لے کے فارغ ہونا چاہتی، ان کا جو جلسہ ہوتا ہے فراغت کا، اس کو ردائے فضیلت کانفرنس یا جلسہ کہتے ہیں. یہ فضیلت کی دستار، یہ کیا ہے؟ دستار فضیلت. اور فضیلت کی چادر، یہ کیا ہے؟ ردائے فضیلت. بچے بچیاں فارغ ہو رہے ہیں مدرسے سے، عالم بن کے، قاری بن کے، قاریہ بن کے. اب انہیں جو چادریں دی جا رہی ہیں انہیں ردائے فضیلت کیوں کہا جا رہا ہے؟ بچوں کو جو پگڑیاں باندھی جا رہی ہیں انہیں دستار فضیلت کیوں کہا جا رہا ہے؟ انہیں دستار شرافت کیوں نہیں کہتے؟ اسے ردائے شرافت کیوں نہیں کہتے؟ اسے ردائے کرامت کیوں نہیں کہتے؟ اسے دستار کرامت کیوں نہیں کہتے؟ یہ فضیلت کی چادر کیوں ہے؟ یہ فضیلت کی پگڑی کیوں ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ امت مصطفیٰ یاد رکھ کہ امت مصطفیٰ کو فضیلت جب بھی ملے گی مصطفیٰ کی شریعت سے ملے گی، علم شریعت سے ملے گی، قرآن سے ملے گی. جب بھی اقوام عالم میں تم افضل ہونا چاہو گے، فرمایا قرآن کے بغیر فضیلت نہیں پا سکتے. ایک انگریز مفکر نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا.
وہ کہتا ہے وار امنگ نیشنز از فاٹ ان کلاس رومز. وہ کہتا ہے لوگوں قوموں کی ترقی اور بقا کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی. قوموں کی ترقی اور بقا کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی. وہ کہتا ہے مدرسوں کی چٹائیوں پہ لڑی جاتی. جس قوم کے بچے مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر محمد عربی کا دین پڑھ رہے ہوں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. اور آج ہمارے مدرسوں کا حال یہ ہے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے. یہ ٹریجڈی ہے, یہ المیہ ہے. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر کا بیٹا انجینئر بننا چاہتا ہے, کیپٹن کا بیٹا کیپٹن بننا چاہتا ہے, مگر پیر کا بیٹا عالم نہیں بننا چاہتا. مولوی کا بیٹا عالم نہیں بننا چاہتا. کیوں نہیں بننا چاہتا؟ پیر کا بیٹا نعت خوان بننا چاہتا ہے, مولوی کا بیٹا نعت خوان بننا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ نعت خوانی کے لیے 5 روپے کی کاپی سے بھی بندہ کامیاب ہو جاتا. 4 نعتیں یاد کر لو. اور آج سب سے زیادہ پذیرائی اسے مل رہی ہے جو فلمی گانوں کی طرز پہ کنجریوں کے لہجے میں نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہے. کیا سنیوں کی غیرت اتنی مر گئی؟ کیا غفلت اس حد تک بڑھ گئی؟ امام الانبیاء کے غلاموں کے یہ بدبخت لوگ, ان کی اگر آپ کاروں کی تلاشی لیں اس میں گلوکاروں کی سیڈیاں ہوتی ہیں. سارے راستے وہ سنتے ہیں, ان کی طرزیں پکاتے ہیں اور پھر ان پر تاجدار کائنات کی نعت چڑھا دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, شراب کے گلاس میں آب زمزم پینا جائز ہے؟ بولیے. شراب کے گلاس میں آب زمزم جائز ہے تو کسی کنجری کے گائے ہوئے لہجے میں نعت مصطفیٰ کیسے جائز ہے؟ اپنے سٹیجز سے ہٹاؤ نا ان گلوکاروں کو. اب انہوں نے تو پیری مریدی کے دھندے شروع کر رکھے ہیں. اب وہ مرید بنا بنا کے سرتال والے وہ لوگوں کو پکا کر رہے ہیں. کفر بکا جا رہا ہے, کفر سنا جا رہا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی, میری یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, یمسی مومنا ویصبح کافرا, کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا. شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کفر لکھا جائے گا, کفر محفلوں میں پڑھا جائے گا, کفر سنا جائے گا اور کفر پہ پیسے مارے جائیں گے اور سیڈیوں میں کفر خریدا جائے گا. آج کوئی سنی جو قوالیوں کا عادی ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس نصرت فتح علی خان کی قوالیاں نہ ہو. جاتے ہوئے سنتے جائیں گے سفر کے دوران, اور اس بدبخت نے جو اس کی قوالی ہے نا, تم ایک گورکھ دھندا ہو, اس میں ہر جملے میں اس نے کفر بکا ہوا. اس کی قوالی یہ بہت مشہور ہے, تم ایک گورکھ دھندا ہو. علماء بیٹھے ہیں, وہ اللہ کو کہہ رہا ہے تم ایک گورکھ دھندا ہو. اس کی پوری قوالی 1.5 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی وہ اسی مضمون پر چل رہی ہے. اللہ کو کہہ رہا ہے تم ایک گورکھ دھندا ہو. اور ہمارے بدبخت لوگ اور جاہل اور احمق لوگ اور دین سے نابلد اور ناواقف لوگ وہ یہ کفر خرید رہے ہیں, یہ کفر سن رہے ہیں اور کافر ہو رہے ہیں. آج یہ باتیں کوئی نہیں کرتا, سمجھ رہے ہیں نا. لوگ جو یہاں آتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں مجمع کا چسکا کس بات میں ہے, لوگوں کا ذوق کس بات میں ہے. ایسی بات کرو کہ مجمع جھومے, خوش ہو, وجد میں آئے, داد بھی دے اور امداد بھی دے. سمجھ رہے نا. یہ جو میں کر رہا ہوں نا, یہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں مگر آپ کا بھلا کر رہا ہوں. سمجھ رہے.
وہ دوسرے راستے پہ میں بھی چل پڑوں تو امام الانبیاء کے غلاموں اس میں پھر آپ بھی برباد ہوں گے اور آخرت میری بھی برباد ہو جائے گی. 4 ٹکے سے دنیا تو سنور ہی جائے شاید، لیکن اللہ ایسوں کی دنیا بھی نہیں سنورنے دیتا. یہ یاد رکھیے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اہل سنت کے سٹیجز پہ ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو مجمع کا ذوق دیکھ کے بات نہ کریں، امت مصطفیٰ کی ضرورت دیکھ کے بات کریں. وہ یہ نہ دیکھیں مجمع کا ذوق کیا ہے، وہ دیکھیں میرے آقا کی امت کی ضرورت کیا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، 2 پہلو ہیں میلاد شریف کے، 2 اسپیکٹ. اٹ ہیز 2 اسپیکٹس. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے واقعہ میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد. ہماری میجارٹی اکثریت اس پہلو پہ تو متوجہ رہی کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے تھے، مگر ہم یہ بھول گئے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے. یہ بھول گئے. ایمان سے بتائیے کہ کیا حضور اس لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے کہ ہم میلاد والے دن جھنڈے تو حضور کے اٹھائیں گے لیکن زندگی 12 مہینے اپنی مرضی سے گزاریں گے؟ کیا اس لیے تشریف لائے تھے کہ زندگی اپنی مرضی سے بیتے گی اور ہماری اپنی مرضی سے بیت رہی؟ تاجدار کائنات نے فرمایا لا یؤمن احدکم، فرمایا میری امتیو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یکون ہواؤ تب علما جئت بہ، فرمایا جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. جب تک طبیعت شریعت کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو بتائیے ہماری طبیعت شریعت کے تابع ہے. 12 ربیع الاول کو میرا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں خطاب تھا صبح 10 بجے. پھر زور سے پہلے ایک اور جگہ پہ خطاب تھا رات کو، پھر منڈی بہاؤالدین شہر میں. تو یہ 8-10 گھنٹے کا سفر تھا. وہاں سے میں چلا، مختلف شہروں سے گزرا، دیہی علاقوں سے گزرا. جس دیہات سے، جس ڈھوک سے شہر سے گزرا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلوس رواں دواں تھے. ان جلوسوں میں بسیں بھی لگی ہوئی تھیں، ٹریکٹر ٹرالیاں بھی تھیں، ٹرک بھی تھے، سوزوکیاں بھی تھیں اور سجی ہوئی تھیں. نالین کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. کسی پہ قوالی چل رہی تھی، کسی پہ نعت کی کوئی کیسٹ اور سی ڈی چل رہی تھی. اس طرح قافلے رواں دواں تھے. تو میں سوچنے لگا کہ یہ بسیں اور یہ ٹریکٹر ٹرالیاں اور یہ سوزوکیاں جن پہ آج حضور کی نعت چل رہی ہے، کیا یہ آج آسمانوں سے تو نہیں اتر آئی اچانک؟ یا اس سے پہلے بھی اسی زمین پہ یہ چلتی تھی؟ بتائیے نا. اس سے پہلے بھی چلتی تھی یا آج ہی اتری آسمانوں سے؟ پہلے بھی چلتی تھی. تو پھر سوال یہ ہے اگر یہ پہلے بھی چلتی ہیں اور آج بھی چل رہی ہیں تو آج میلاد کے دن ان پر مصطفیٰ کی نعتیں ہیں، باقی 12 مہینے کنجریوں کے گانے کیوں چلتے ہیں ان پر؟ سوچنے کی بات. مدینے سے آواز آ رہی ہے آج 12 ربیع الاول کو ٹریکٹر ٹرالیوں بسوں کوچوں اور سزوکیوں میں میری نعتیں چلانے والوں، اور 12 مہینے ایک دن نکال دو 12 مہینے کنجریوں کے گانے اور فلمیں چلانے والوں، کیا میں تمہارا صرف ایک دن کے لیے نبی بن کے آیا ہوں؟ کیا میں تمہارا نبی صرف ایک دن کے لیے بن کے آیا یا ہمیشہ کے لیے؟ بولیے، حضور صرف ایک دن کے لیے آئے نبی بن کے یا ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. تو آواز آ رہی ہے نادان، جب میں ہمیشہ کے لیے تیرا نبی ہوں تو ہمیشہ کے لیے میرا غلام بن کے کیوں نہیں رہتا؟
12 ربیع الاول کا دن گزر جائے تو غلامی سے تو نکل کیوں جاتا ہے؟ جب تو محفل سے اٹھ کر بازار میں گزرتا ہے تو پھر غلامی سے نکل کیوں جاتا ہے؟ جب تو دکاندار بن کر ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے پھر میری غلامی سے نکل کیوں جاتا ہے؟ اور جب شادی پر گھر میں ڈھولک بجا رہا ہوتا ہے اور تیری بہو بیٹیاں گانے گا رہی ہوتی ہیں میری غلامی سے نکل کیوں جاتا ہے؟ اور جب تیری شادیوں پر کنجریاں ناچتی ہیں اور شادی سے 10 دن پہلے تیرے گھر میں ڈیک پر کنجریوں کے گانے چلتے ہیں اس وقت میری غلامی سے نکل کیوں جاتا ہے؟ جب تو کچہریوں میں جا کے جھوٹ بولتا ہے رشوت دیتا ہے لیتا ہے اس وقت غلامی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ جب ملک کی اسمبلیوں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی شریعت اور دین سے غداری کرتا ہے اس وقت شریعت سے نکل کیوں جاتا ہے؟ غلامی سے نکل کیوں جاتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ تاجدار کائنات کے غلاموں یہی سبب ہے کہ جھٹکے آنے شروع ہو گئے، زمین بھی متزلزل ہونے لگ گئی۔ یہ توجہ طلب بات ہے، زمین کیوں متزلزل ہوتی ہے؟ اتنی محفلیں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کا میلاد ہو نا 1 سال تک وہ گھر امن میں رہتا ہے، اس میں کوئی مصیبت اتر نہیں سکتی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ میلاد تو کئی گھروں میں ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں شہروں میں، ہر محلے میں ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی زمین ہل رہی ہے۔ اور جس سال رمضان میں اللہ رب العزت نے کشمیر کو برباد کر دیا تھا، اس کے کئی شہر قبرستانوں میں بدل دیے تھے، کیا اس سال میں وہاں میلاد کے جلوس نہیں نکلے تھے؟ کیا گھروں میں محافل میلاد نہیں ہوئی تھی؟ پھر بربادی کیوں آئی ہے؟ اس کا سبب سمجھو، اللہ کی عزت کی قسم جہاں میلاد ہو وہاں برکتیں اترتی ہیں، مگر ہم نادان ان برکتوں کو وہاں رہنے نہیں دیتے۔ سبب یہ ہوتا ہے ہم برکتیں رہنے دیں تو زمین رکے نا، ہم برکتوں کو وہاں ٹکنے نہیں دیتے۔ گھر میں کوئی مر گیا تو ختم قرآن کروا لیا، بس وہ دن نکال دے ختم والا، اس کے علاوہ گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے، اور 2 ڈشیں چھتوں پہ لگائی ہوئی ہیں، اور پھر کیبل کے کنیکشن لے رکھے ہیں، پھر گھر میں نیٹ لگا ہے۔ گھر کی بہو بیٹیوں سے پوچھو کون، تو ہر کوئی کہے گی میں کنیز فاطمہ ہوں، ہر کوئی کہے گی میں فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیز ہوں۔ اور فاطمہ کی کنیز بننے سے پہلے اپنے آپ کو فاطمہ کی چادر میں ڈھانپنا تو سکھا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ سب فراڈ، سب دھوکہ، اور وہ بھی ان کے ساتھ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس منافقت کی زندگی سے ہم کب نکلیں گے؟ کب یہ زندگی ختم ہوگی اور وہ مدنی زندگی شروع ہوگی؟ ہر شخص دعوی محبت کرتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت، اور یہاں محفل کے نقیب جو ہیں وہ ہاتھ جھنڈے بھی بنواتے ہیں، جھنڈے بنا لو، ہاتھ بڑے جھوم رہے ہیں، بڑے نعرے لگ رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ نبی کے نام پہ ہاتھ جھنڈے بن رہے ہیں محفل میں، مگر اس نبی کے رب کے سامنے 5 وقت نماز میں جڑ نہیں رہے۔ یہ منافق کے ہاتھ، نبی کے نام پر اور ذکر پر محفل میں سر جھوم رہے ہیں، مگر 5 وقت اس نبی کے رب کے سامنے جھک نہیں رہے۔ تو یہ مومنوں کے سارے ہیں یا منافقوں کے سارے ہیں؟ کیا تاجدار کائنات کو یوں دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ بلال کو کہوں آزان دے اور پھر مدینے کی آبادی میں نکل جاؤں لوگ ساتھ لے کر،
اور میں ان لوگوں کو گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آئے. آج مسجدوں کے ارد گرد آبادیاں دیکھیے اور پھر مسجدوں کے نمازی دیکھیے، اور پھر میلاد اس نبی کا منایا جا رہا ہے جو اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کے سجدے میں گرا ہے. نماز کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں، دھیان ہی کوئی نہیں. بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی. بوڑھے بوڑھے لوگ اب ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، قبروں میں اترنے والے ہیں، مگر غفلت کی پٹیاں اب بھی نہیں کھل رہی. اڈوں پہ بیٹھے ہوں گے، ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوں گے، اخبار پڑھتے رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. اور آواز آ رہی ہے، قرآن کہہ رہا، او نادان تجھے خبروں کی طلب ہے، وہ اخبار پڑھنے والے تجھے خبروں کی اتنی طلب ہے تو وہ اخبار کیوں پڑھ رہا ہے جو صرف ایک دن کی خبر دیتا ہے؟ میں مصطفیٰ کا قرآن ہوں، مجھے پڑھ، میں آدم سے لے کر قیامت تک کی خبریں دے رہا ہوں. کہو خبروں کی طلب ہے تو مجھے پڑھ نادان، جو آدم سے لے کر قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے. قرآن نہیں پڑھیں گے، اخبار پڑھ لیں گے. اس حد تک دلوں پہ خول چڑھ گئے اور دل غفلت میں ڈوبے ہوئے. بوڑھے بوڑھے لوگ، بوڑھی بوڑھی عورتیں. اب آگے قبر ہی ہے نا. دیکھو نا، بچہ ہوتا ہے تو بچپن کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے لڑکپن کا. اسے ہے بھئی بچپن سے اب لڑکپن کی طرف جانا. لڑکا ہے تو پھر اسے ہے کہ اب جوانی کی طرف جانا. جوانی سے پھر بڑھاپا آتا ہے. اب بڑھاپے کے بعد پھر تمہیں کیا امید ہے کہ پھر جوان ہونا ہے یا پھر قبر میں جانا ہے؟ اب بڑھاپا آ گیا مگر قبر یاد نہیں ہو سکی اور اس کا دھیان ہی کو نہیں آیا. بتاؤ پھر اس کی پٹی کب کھلے گی؟ سیدنا فاروق اعظم کا حال یہ تھا، عمر فاروق اعظم، کہ جن کے بارے میں انگریز کہتا ہے if there was a second Umar in this world، وہ کہتا اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر نصیب ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا جنازہ نکل جاتا. وہ عمر فاروق اعظم جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں. وہ فاروق اعظم جو مراد نبی بھی ہیں اور داماد علی بھی ہیں. وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا، آقا نے فرمایا تھا، اولو من یصافح الحق عمر یوم القیامت. فرمایا قیامت کے دن میرا رب سب سے پہلے جس سے مسافے کے لیے دستے قدرت ملائے گا وہ میرا یار عمر ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس فاروق کا حال یہ تھا اللہ کی خشیت میں کہ ایک بندہ ملازم رکھ لیا تھا، اس کو پیسے دیتے تھے، خدمت کرتے، فرماتے میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا مگر ہر وقت تو نے میرے ساتھ رہنا ہے. اور اس نے کہا ڈیوٹی کیا ہے میری، کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا صرف اتنا کام ہے تیرا، جب دیکھو نا کہ عمر کسی بات پہ ہنس پڑا ہے تو مجھے موت یاد دلا دینا. فرمایا مجھے یاد دلا دینا جب میں ہنسنے لگ جاؤں کہ عمر موت بھول گئی. بندہ ساتھ رہتا تھا، کبھی ہنسنے کا کوئی موقع آتا ہنسنے لگتے، وہ کہتا عمر موت بھول گئی، وہی رونے لگ جاتا. ایک دن فاروق اعظم نے آئینہ دیکھا، بہت سارے بال سفید آ گئے تھے داڑھی میں. فاروق اعظم نے اس دوست کو بلایا جو ساتھ رہتا تھا، فرمایا میرے دوست اب تیری چھٹی ہو گئی، اب تو جا سکتا ہے، اب تیری ضرورت نہیں. اس نے کہا حضرت ابھی آپ زندہ فوت تو نہیں ہوئے، میری ضرورت کیوں نہیں رہی؟ فرمایا اب موت یاد دلانے کے لیے عمر کے سفید بال ہی کافی ہیں. تمہارا حال کیا ہے؟ سفید بال بڑھتے جا رہے ہیں اور غفلت اور بڑھتی جا رہی ہے.
بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھتے. اور پوچھو تو کون؟ جی میں مسلمان ہوں، میں حضور کا غلام ہوں. غلامی کب معتبر ہوتی ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، فرمایا المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ. فرمایا تاجدار کائنات کا سچا محب وہ ہے کہ جو کسی شے کا خود مالک ہی نہ ہو، اس کی ہر شے کے مالک مصطفیٰ ہو جائیں. یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں حضور کا سچا حبدار وہ ہے جس کی ہر شے کے مالک حضور ہوتے. اس کی جان اپنی نہیں حضور کی ہوتی، اس کا مال اپنا نہیں حضور کا ہوتا. اور جب ہر شے کے مالک مصطفیٰ ہوں تو بتاؤ اس کا مال کنجریوں پہ خرچ ہو سکتا ہے؟ ڈول ڈمکوں پہ خرچ ہو سکتا ہے؟ گویوں گلوکاروں پہ لگ سکتا ہے؟ جس کی ہر شے کے مالک مصطفیٰ ہوں اس کا مال لگے گا تو مصطفیٰ کی شریعت پہ لگے گا، اور وہاں خرچ ہوگا جہاں حضور پسند کرتے ہیں. تو ہماری کیا صورتحال ہو چکی؟ تو یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میلاد کے جلسے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام لاتے ہیں. پیغام لاتے ہیں. ہم سڑکیں صاف کرتے ہیں نا، گلیاں صاف کرتے ہیں، ایک دن پہلے رات کو بڑی صفائی ہو جاتی ہے. صبح کیوں؟ جلوس گزرنا ہے، گلیاں صاف ہو رہی ہیں، سڑکیں صاف ہو رہی ہیں. کس نے گزرنا ہے؟ بولیے نا، کس نے گزرنا ہے؟ جلوس نے. جلوس کس شے کا نام ہے؟ ہم نے ہی گزرنا ہے نا، ہم نے ہی گزرنا ہے. تو جہاں سے ہم نے گزرنا ہے وہ گلیاں صاف ہو رہی ہیں، وہ سڑکیں صاف ہو رہی ہیں. مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان غور کر، جہاں سے تو نے گزرنا تھا وہ جگہ صاف کر لی، وہ دل صاف نہیں کیا جہاں سے میں نے گزرنا تھا. وہ آنکھیں تو نے صاف نہیں کی جہاں سے میں نے گزرنا تھا. کبھی یہاں بھی جھاڑو دیا ہوتا. کسی عارف نے کہا فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے گا. اور بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا. اس دل کو یار کے رہنے کے قابل تو بناؤ. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھ کے روتے تھے اور رلاتے تھے. فرمایا کرتے تھے باروں مل مل دھون دیے کدی اندروں بھی مل دھو. کبھی لیکس خرید رہا ہے، کبھی کیپری خرید رہا ہے، کبھی ڈیٹول صابن لا رہا ہے، بار مل مل کے دھو رہا ہے. باروں مل مل دھو دیے کدی اندروں بھی مل دھو. تیرا بار دا دھونا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو. باہر سے کتنے دھلے دھلے ہیں اور اجلے ہیں، اور اندر منوں کے حساب سے گندگی کے ڈھیر بن چکے ہیں. اور جس نے گندگی نکالنی تھی وہ مصطفیٰ کا قرآن تھا، اس کو الماری میں بند کر کے رکھا ہوا. میرے آقا نے فرمایا تھا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. فرمایا میرے غلاموں ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. مثال دی حضور نے، فرمایا گناہوں سے دلوں کو زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کی وما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اگر دل میلے ہو جائیں، دل گندے ہو جائیں تو دلوں کو دھونے کے لیے کیا چاہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا میں تمہیں 2 نسخے دیتا ہوں اگر دل دھونا چاہو. فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرنا، جہاں بیٹھنا موت کی بات کرنا، اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا. میرے غلاموں جہاں ہاتھ نہ پہنچ سکے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا. تمہارے دل مانج دے گا، اندر صاف کر دے گا. تو جس نے من مانجنے تھے اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہمارے جوان. دیکھ لیں 35 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، مگر زندگی میں ایسے ایسے جوان بھی ہیں جنہیں ایک بار بھی ختم قرآن کی توفیق نہیں مل سکی. یہ سوچیں ذرا. اور پوچھو تو کہیں گے جی میرے پاس پتہ نہیں کتنی ڈگریاں اور کتنے کب پڑے ہوئے ہیں جو مجھے انعام ملے ہیں کالجز میں سے، یونیورسٹیز میں سے. کب گھر میں لگا رکھے، ڈگریاں فریم کرا رکھی. کس زندگی کو سنوارنے کے لیے تو نے اتنے سال لگا دیے جو لمیٹڈ ہے، ختم ہونے والی، اور جو ان لمیٹڈ ہے اور ایٹرنل لائف نہ ختم ہونے والی، اس کے لیے تو نے کیا کیا؟
یہ تیری آنکھ بند ہونے والی ہے، کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی. تیری قبر میں رکھ بھی دیں تو اس ڈگری کا تو پوچھا نہیں جائے گا وہاں. تو جو سکہ وہاں چلنا ہے وہ ہے نہیں تیری جیب میں. سوچنے کی بات. یہاں تو پڑھا لکھا ہے وہاں تو جاہل ہوگا، یہاں امیر ہے وہاں غریب ہوگا. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے کلاس و نفسر، یہ ملک مہاراجے مہارابے چودھری اور خان، یہ جب قبروں میں جاتے ہیں تو وہاں چیختے ہیں. اور آقا نے فرمایا چیخ کر کیا کہتے ہیں وہ بھی بتایا حضور نے. فرمایا کہتے ہیں وہاں چیختے ہیں نا قبروں میں تو چیخ کر دنیا والوں کو آواز دیتے ہیں، کہتے حل من احد من یذکر غربتنا، ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے. آواز دیتے ہیں گھر والوں کو، بڑے بڑے چودھری، ملک، مہاراجے مہاراج، جنرل، بریگیڈیئر، وزیر، بادشاہ، کہ جو مال یہاں چلنا تھا قبر میں، جو سکہ یہاں چلنا تھا وہ تو ہم لائے کوئی نہیں ساتھ، اور جو جوڑتے رہے وہ وہاں رہ گیا. دنیا سنوارتے رہے، آخرت بگاڑتے رہے. تو اب اعلان کر رہے ہیں قبروں میں چیخ چیخ کر، ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کیا مطلب؟ کہ صرف ایک بار کملی والے پہ درود پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں دے دے، صرف 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دے. کہتے ہیں ہم غریب ہو گئے قبروں میں. اس اینگل سے دیکھیں تو ہم سارے کتنے غریب ہیں، کتنے غریب ہیں. اصحاب رسول کہتے ہیں امام الانبیاء نے ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، میرے آقا نے سوال کیا، فرمایا اتدرون مل مفلس، فرمایا میرے غلاموں جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے؟ یہ سوال تھا حضور کا. فقالوا ان المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہی کنسپٹ تھا، وہی تصور اس وقت تک کہ یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے. ہم نے عرض کی جس کے پاس درہم دینار دولت نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میری امت کا غریب کون. غور سے سننا. فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکات و یاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا فیؤت ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ. فرمایا میری امت کا غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی مگر کسی کو گالی بھی دی ہوگی، اس نے زکات بھی دی ہوگی مگر کسی کا حق بھی چھینا ہوگا، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے مگر کسی پر ہاتھ بھی اٹھایا ہوگا. ادھر آئے گا میدان قیامت میں، ادھر جس کو گالی دی، جس کا مال چھینا، جس پہ ہاتھ اٹھائے، اللہ انہیں بھی بلا لے گا. اب اس نے جو نمازیں پڑھی تھیں، جو زکات دی تھی، فیؤت ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ. امام الانبیاء فرما رہے ہیں اس کے نماز، روزے، حج، زکات سب ان حقداروں میں بانٹ دیے جائیں گے جنہیں گالی دیتا رہا، جن کا مال چھینتا رہا، جن پہ ظلم ڈھاتا رہا، سب میں بانٹ دیے گئے. اور آقا فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. فرمایا اگر اس کے ہر شے بانٹ دی گئی اور حقدار ابھی باقی رہ گئے، نمازوں کا ثواب بھی گیا، حجوں کا بھی گیا، زکات کا بھی گیا، ہر شے چلی گئی اور ابھی حقدار باقی تھے جنہیں گالیاں دی ہوئی تھی، جن کا مال چھینا ہوا تھا، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اب اللہ کیسے عدل کرے گا؟ فرمایا ان کے گناہ لے کر اس بد نصیب پہ ڈال کر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا میری امت کا یہ غریب ہے، یہ غریب ہے. تو اس پیمانے پر تول کے دیکھو تو ہم سارے غریب بیٹھے ہیں الا ماشاءاللہ. ہم سب غریب ہیں، لوگوں عملوں کے غریب، سجدوں کے غریب، نمازوں کے غریب، نیکی اور تلاوتوں کے غریب. فخر کس بات پہ؟ کس بات پہ انسان فخر کرے؟ موت بہت قریب ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ وقت کو پر لگے ہوئے ہیں. اور اس پر بھی میرے آقا نے فرمایا تھا ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ وقت بہت تیزی سے بیت رہا ہے. وقت نہیں بیت رہا، ہم بیت رہے ہیں. رات چلی جاتی ہے پھر پلٹ آتی ہے،
لیکن ہم چلے گئے پھر نہیں پلٹیں گے. رات جاگ کے لوٹتی ہے، دن جاگ کے پلٹ آتا ہے، مگر جو ہم میں سے چلے گئے وہ پلٹے. جو بھی جاتا ہے تہے خاک وہ آتا ہی نہیں. کوئی بتلائے تہے خاک تماچا کیا ہے؟ کتنے گئے نہیں پلٹے. تو امام الانبیاء کے غلام ہو، وہاں جا کے کوئی نہیں پلتا. پھر آقا نے فرمایا تھا لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ زمانے سکیڑ نہ دیے جائیں. وقت سکڑ جائے گا. تو ہماری زندگی سکڑتی جا رہی ہے اور ہم موت کی طرف بھاگ رہے ہیں. قبریں منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور جولیاں ہماری بالکل خالی ہیں، پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ زندگی نہیں، یہ موت سے بھی بدتر ہے. سکندر جو بادشاہ تھا نا، وہ ایک علاقے سے گزرا، اس نے دیکھا کہ آگے آبادی اور یہاں قبرستان کے قریب سے گزرا تو قبروں کی طرف دیکھنے لگا. تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ہر قبر کے سرانے جو پتھر لگا ہوا تھا نا، جس کو کتبہ کہتے ہیں، اس پر قبر والے کا نام بھی لکھا تھا، نیچے عمر بھی لکھی ہوئی تھی. کسی کی 2 سال، کسی کی 3 سال، کسی کی 8 سال، کسی کی 10 سال. اس سے زیادہ کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی تھی. بہت حیران ہوا. بھائی اس علاقے کے لوگوں کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں کہ 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی. پھر سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ بچوں کا قبرستان ہو، کہ بچے الگ دفن کرتے ہوں، اتنی تھوڑی عمریں لکھی ہوئی. جب آبادی میں پہنچا نا تو وہاں بوڑھے بوڑھے لوگ نظر آئے. انہیں کہنے لگا کہ تم بچے الگ دفن کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہا یہ تمہاری آبادی کا قبرستان ہے؟ کہا ہماری آبادی کا. تو کہا تو پھر عمریں اتنی تھوڑی کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ سارے وہیں دفن ہوتے ہیں. بزرگوں نے کہا سارے وہیں دفن ہوتے ہیں. تو کہا تو عمریں اتنی تھوڑی کیوں لکھی ہیں؟ وہ بزرگ رو کر بتانے لگے، کہنے لگے اصل بات یہ ہے ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دے دیا تھا، دعا کرو بڑے ایسے نصیب ہو جائیں. کیسا سبق پڑھایا تھا انہیں؟ کہا ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک کنسپٹ اور ایک تصور اور سبق پڑھا دیا تھا کہ وہ سبق یہ تھا کہ زندگی اصل میں وہ زندگی ہے جو رب کی بندگی میں گزرے. تو جس کی جتنی بندگی میں گزری تھی صرف وہ لکھی ہے، باقی تو ضائع ہو گئی. کہا بزرگوں نے بتایا زندگی وہی زندگی ہے جو رب کی بندگی میں گزرے، اور جو اس کی بندگی کے بغیر گزری وہ زندگی نہیں ہے، وہ بوجھ ہے، وہ شرمندگی ہے، وہ موت سے بھی بدتر ہے. تو بتاؤ ہماری زندگی کتنی ہے جو بندگی میں بیت رہی ہے. اور میلاد اس نبی کا منا رہے ہیں جس نے اس دنیا میں آتے ہی رب کا سجدہ نہیں چھوڑا، اور بتا دیا سب سے پہلے سجدے میں سر رکھ کہ رب کا سجدہ کتنا ضروری اور اہم ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے حیران ہو کے دیکھا نا کہ آتے ہی سر سجدے میں. حیرت کس بات پہ ہو رہی تھی کہ عمر بچوں والی ہے، کام نبیوں والا دکھا رہا ہے. اس پر حیرت ہوئی. فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي اِنْدَهَا، میں نے کان قریب کیے کہ سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے. تو آنسو میں بھیگی ہوئی آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لأمتی، مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے. وہ ہر مقام پر ہمیں یاد رکھیں اور ہر مقام پہ ہم انہیں بھول جائیں، اور ہر مقام پہ ان کی شریعت کی طرف ہم پشت کر لیں. یہ کون سی غلامی؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں سجدوں سے پیار کرو اگر میلاد مناتے ہو. یعنی صرف میلادی نہ بنو، اس میلاد کے رشتے سے نمازی بھی بنو، ورنہ یہ سب ڈھونگ ہوگا، منافقت ہو جائے گی. جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں 12 ربیع الاول کو جھنڈے اٹھا کے بازاروں میں سڑکوں پر، تو گویا مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ جھنڈے اٹھا کے تو سڑکوں پہ نکلا، یہ تیری خوشی تھی کہ تجھے میں ملا ہوں. او میرے غلام، سڑکوں پہ نکلا جھنڈے اٹھا کے تیری خوشی تھی
سن کر 5 وقت نماز پڑھنے مسجد آتا تو وہ میری خوشی تھی۔ تو نے سڑکوں پر بازاروں میں 10-10 گز کپڑے کے بینر لگا دیے، وہ تیری خوشی تھی۔ اوپر لکھوا دیا خوشی ہے امنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ فرمایا وہ اتنا کپڑا 10 گز کا بینر بنا کر لگایا، وہ تیری خوشی تھی۔ اگر بیٹی کو گھر سے نکالتے وقت 2 گز کی چادر کا پردہ کرا دیتا تو وہ میری خوشی تھی۔ تو نے فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھی تو وہ نادان تیری خوشی تھی۔ اگر فجر کے بعد مصطفیٰ کا قرآن پڑھ لیتا تو وہ میری خوشی تھی۔ تو نے عرسوں پر اور جلسوں کے بعد لنگر کھائے، وہ تیری خوشی تھی۔ اگر رمضان کے فرض روزے رکھ لیتا تو وہ میری خوشی تھی۔ کہا کتنا نادان ہے، اپنی خوشی دیکھتا رہا، میری خوشی بھول گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ میلاد کا موسم، میلاد کا مہینہ، یہ ہمارے لیے پیغام لاتا ہے کہ تاجدار کائنات کا صرف جشن نہ مناؤ، کملی والے کی شریعت بھی اپناؤ۔ شریعت ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے، اس حد تک نکل گئی کہ بہو بیٹیوں کا لباس ہی غیر اسلامی ہو گیا۔ جس وقت تک لباس ان کے جسم پہ ہے، آج کا جو لباس، اس وقت تک رب کی لعنتیں اترتی رہتی۔ حضور نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا جو عورت بے پردہ ہوتی ہے اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار بری نظروں سے اسے دیکھتے ہیں ان پر بھی لعنت۔ اب دیکھو ہمارے بازار لعنتوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے افسروں کی بیگمات وہ بازاروں میں کس لباس میں جا رہی ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں، اللہ کی شان دیکھتا ہوں کہ ادھر جنگ کی طرف، سرگودا کی طرف جاؤں کچی آبادیوں میں خطاب کے لیے، تو وہاں جھونپڑیاں اور جھگیاں اور خیمے لگے ہیں خانہ بدوشوں کے، ان کی بچیاں بھی خیموں سے نکلتی ہیں، سار ان کے بھی ننگے ہوتے ہیں، جسم ان کے بھی ننگے ہوتے ہیں۔ اور اسلام آباد میں بڑی بڑی کوٹھیوں، اور یہاں آپ کے ہاں شہر میں بڑی بڑی کوٹھیوں سے جو نکلتی ہیں بچیاں، سر اور جسم ان کے بھی ننگے ہوتے ہیں، مگر فرق کتنا ہے، ان کا سر غریبی نے ننگا کر دیا، ان کا سر بے غیرتی نے ننگا کر دیا۔ کسی کا سر اس لیے ننگا ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں، کسی وزیر اور افسر کی بیٹی کا سر اس لیے ننگا ہے کہ باپ کے پاس غیرت نہیں۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ ریالٹیز ہیں اور یہ فیکٹس ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، ان کی طرف توجہ کرو۔ سب نے مرنا ہے، اپنے منہ میں دہی جما کے نہ رکھو کہ گھر میں بہو بیٹیاں جو مرضی ہے فیشن کرتی رہیں، مردوں نے نہیں بولنا۔ دوپٹے اترے تم نہیں بولے، ہم نہیں بولے، پورے بازو ہوتے تھے، شانٹ ہوتے ہوتے کاندھوں تک اتر گئے بازو، مرد نہیں بولے۔ ڈھیلی ڈالی شلواریں چھوڑ کر ٹائٹ پاجامے پہن لیے، مرد نہیں بولے۔ اب پینٹوں کا دور آ رہا ہے، مرد نہیں بولے۔ چانک اونچے ہو گئے، چانک کہ پیٹ نظر آنے لگے، نہیں بولے۔ جن گھروں کی 4 دیواریوں میں مصطفیٰ کا قرآن گونجتا تھا، وہاں اب انڈیا کے گانے گونجتے ہیں، مگر نہیں بولے۔ بہو بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں نا شادیوں پر، بن سمر کر، آگے آگے ویڈیو والے ویڈیو بنا رہے ہیں، پیچھے حاجی صاحب بھی تسبیح رولتے جا رہے ہوتے۔ پوچھو بھئی حج کتنے کر رکھے جی؟ 15 کر رکھے۔ یہ آگے کون ہے؟ اپنی بیٹیاں جی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بنا سنوار کر اپنی بہو بیٹیاں غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بن رہے ہیں، حاجی صاحب یہ کیا ہے؟ تو ہنس کر جواب دیں گے یہ بچیوں کے یہی دن ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچیوں کی یہی خوشی کے دن۔ حاجی صاحب یہ نہ کہو، یہ کہو کہ بچیوں کے برباد ہونے کے یہی دن ہوتے ہیں، بچیوں کی قبریں خراب ہونے کے یہی دن ہوتے ہیں، اور بچیوں کی آخرت برباد ہونے کے یہی دن ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ بولو،
اور تیری عاقبت بھی خراب ہو جائے گی کہ جو نہیں بولا بول تو صحیح. کس رسول کی امت کی بیٹیاں کہ جس رسول نے حاتم تائی کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا تو نبی کا دل اتنا تڑپا تھا اپنی کملی اس کے سر پہ رکھ دی تھی. میرے آقا نے فرمایا بیٹی اپنا سر ڈانپ لے. وہ قیدی بن کے آئی تھی. کافر کی بیٹی کا جسم ڈانپ دیا کالی کملی سے. وہ رو کر کہنے لگی محمد عربی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آج تک اتنی محبت سے میرے سر پہ چادر میرے باپ نے نہیں رکھی, آپ دشمنوں کے سر ڈانپ رہے. امام الانبیاء مسکرائے فرمایا تو ابھی مصطفیٰ کی شریعت سے واقف نہیں. سن میری تعلیم یہ ہے بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے. جس نبی نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی کملی اس کے سر اور جسم پہ ڈال دی تھی. آج اس کا کلمہ پڑھنے والیوں نے جسم ننگے کر لیے. مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. انجام غلامی کیا کہیے. بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بتا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. یہ کیا ہے. آنے والی نسلیں لا دینیت کی دلدل میں پھنسنے والی ہیں. اب دیکھ لیں آج اگر ماں جوان لڑکیاں جو ماں ہیں آگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کا آدھا جسم ننگا ہے سر تو کیا گلے میں بھی دوپٹہ نہیں تو آگے اس کی بیٹی کا لباس کیسا ہوگا جب جوان ہوگی. کیا صورتحال بن جائے گی. تاجدار کائنات کے غلاموں آنکھیں کھولو غفلت کو ختم کرو اور اپنے گھروں میں شریعت کا جھاڑو دو. حضور کی شریعت کا جھاڑو دو گھروں میں اور جاؤ گھروں میں الماری دیکھو میز دیکھو کمرے دیکھو اور گھر جا کر ہر وہ شے ختم کر دو جو مصطفیٰ کو پسند نہیں. گھروں میں شریعت کا جھاڑو دو پھر دیکھو مدینے کا فیض کس طرح گھروں میں اترتا. امام الانبیاء کے غلاموں اچھے وقتوں کی بات جب گھر گھر حضور کا دین پلتا تھا اور تاجدار کائنات کی شریعت راج کرتی تھی گھروں میں. اس وقت کا حال یہ تھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے جا رہا تھا. ایک شخص مچھلی کا شکار کرنے آیا بیٹھا. اس نے جال پھینکا ہوا تھا. ایک 7-8 سال کی بچی پاس کھیل رہی تھی. اس نے جال نکالا نا تو 1-2 مچھلیاں آئیں جال میں. اس نے بچی کو بلایا کہا بیٹی یہ مچھلیاں پکڑو اور ٹوکری میں ڈال دو. کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا. بزرگ کہتے ہیں دیکھ رہا تھا. بچی نے وہ مچھلیاں پکڑ لی اور جب باپ جال پھر پھینکنے میں مصروف ہوا نا تو اس نے آنکھ بچا کے بجائے ٹوکری کے مچھلیاں نفرت سے پھر دریا میں پھینک دی. فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے پھر جال پھینکا کھینچا باہر مچھلیاں آئیں. پھر 1-2 مچھلیاں بچی کو دی ٹوکری میں ڈال دی. اس نے ٹوکری میں نہیں رکھی انتظار کرنے لگی. وہ پھر جب جال پھینکنے کی طرف متوجہ ہوا نا اس نے پھر دریا میں پھینک دی. میں تماشا دیکھنے لگا اب کیا ہوتا ہے. کچھ دیر بعد اس نے جال سمیٹا اور سمجھا کہ ٹوکری بری ہوئی اب گھر جانا چاہیے. ٹوکری کے قریب آیا تو ٹوکری خالی تھی. بچی کو پکڑ لیا. اس نے جھٹکا دے کے کہنے لگا میری بیٹی میں نے مچھلیاں پکڑی تھی تجھے دی تھی ٹوکری میں ڈال. ٹوکری خالی ہے مچھلیاں کہاں گئیں. اب بچی رو پڑی اور بچی نے رو کر جو کہا وہ دل پہ لکھو اور گھر سناؤ بچیوں کو. بچی کہنے لگی ابا کل پرسوں کی بات ہے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نے خود مجھے میرے نبی کی حدیث سنائی تھی. اس ٹکڑے پہ غور کرو. تربیت رسول اللہ ابا تو نے مجھے اپنے نبی کی خود حدیث سنائی تھی. کیسا اچھا وقت تھا جب باپ بیٹیوں کو اپنے نبی کی حدیثیں سناتے تھے. حدیث کیا سنائی تھی ابا تو نے بتایا تھا. امام الانبیاء فرماتے ہیں ما یقع سمک فی شبکۃ الا اذا غفلت عن ذکر اللہ کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کوئی مچھلی اس وقت تک شکاری کے جال میں نہیں پھنستی جب تک رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے. حضور فرماتے ہیں بچی کہنے لگی ابا
تو نے ہی حدیث سنائی تھی؟ جی بیٹا سنائی تھی۔ اب بچی کی عقل دیکھیے، اس حدیث سے استدلال ہو رہا ہے، دلیل لے رہی ہے۔ کہ ابا کا فرماتے ہیں مچھلی اس وقت جال میں پھنستی ہے جب رب کے ذکر سے غافل ہو جائے، تو اس کا مطلب ان مچھلیوں نے رب کا ذکر چھوڑا تو تیرے جال میں پھنسی تھی۔ تو ابا مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ غافل مچھلیاں کہا کر ہم بھی رب سے غافل نہ ہو جائیں، یہ مولا بھول گئی تو جال میں پھنسی، یہ کھا کر ہم بھی اپنا پیارا رب نہ بھول جائیں۔ ابا اس ڈر سے پھر پھینک دیے، بیٹی کو سینے لگایا، ماتھا چوما، کہا جو تو سمجھی وہ میں بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہ وقت تھا تاجدار کائنات کے غلاموں جب گھر گھر مصطفیٰ کا دین راج کرتا تھا، جب قرآن الماریوں میں نہیں ہوتے تھے، ان کی جولیوں میں ہوتے تھے، جب بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہ تھے، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں پڑھنی تھی، سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں پڑھتی تھی۔ اس وقت گھر گھر یہ ماحول تھا، اور یہ شرم حیا اور غیرت اور خوف خدا تھا۔ اور آج ہم برباد ہو گئے۔ میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ یہ شعر بھی پڑھتے تھے اور رویا کرتے تھے اور رلایا کرتے تھے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ تو آ رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی کا بھائی راہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ پرائے کو اپنا مال سمجھیں، حرام کو ہم حلال سمجھیں، کرے گناہ اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے؟ کڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ پیچھے تو کوئی بھی حاضر نہیں ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی بازار گیا ہوا، کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ آج یہ صورتحال ہو چکی۔ میرے بھائیوں میں مبارکباد دیتا ہوں محترم عبد الرحمان صاحب، مجھے تو سب انتظامیہ جو سرپرستی ان کے نام بھی نہیں معلوم، محترم حضرت علامہ قاری خاور صاحب اور محترم عبد الرحمان صاحب، اور میرے عزیز بھائی جو نوجوان ہیں ظہیر صاحب، بار بار ٹیلی فون پر جن سے رابطہ رہا، سب کو مبارکباد۔ اس مسجد کی تمام انتظامیہ، نمازیان، سرپرستان، معاونین، سب کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے حاضری کا حکم دیا، مل بیٹھے اور بھولا ہوا سبق دہرا لیا، یاد کر لیا، اور حضور کا ذکر خیر بھی ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے، جو آئے تشریف لائے، قدم قدم پہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، کہف روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے